السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کی فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انسانی معاشروں کی تعمیر میں اور خود فرد کی اپنی جو تشکیل نو ہے اس میں کردار کی اہمیت، اس پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں کردار کے اعتبار سے آزمائیں، تمہارا کردار کیسا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اللہ کے ہاں جو انسان کے حوالے سے مطلوب چیز ہے وہ اس کا صاحب کردار ہونا ہے۔ اب دیکھیے کہ عام طور پر معاشروں کے اندر طاقتور لوگ کون سمجھے جاتے ہیں؟ جن کے پاس دولت ہو، مال ہو، عہدہ ہو، اقتدار ہو، یا وہ شخص کہ جو جسمانی طاقت رکھتا ہے، دادا گیری کرنے والا، زبردستی اپنی بات منوانے والا۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہی مال و دولت والا یا پھر جس آدمی کے پاس جسمانی طاقت ہو جو زبردستی کر لے، یہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں کون شخص ہے کہ وہ شخص کہ جس کی طاقت کا اصل راز وہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت مقدسہ میں اسی بنیادی نقطے کو رب کریم نے واضح فرمایا کہ احسن عملا، یہ دیکھنا ہے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون از روئے کردار اور عمل کے کون شخص بہتر ہے۔ یہ کردار انسان کی اصل طاقت جو ہے اس کا مال اور دولت نہیں ہے، اس کی فزیکل سٹرینتھ نہیں ہے، بلکہ اصل چیز کردار ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بدقسمتی سے اس طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے کہ دولت ڈل جانے والی ہے اور طاقت ختم ہو جانے والی ہے، لیکن جو چیز انسان کو ہمیشہ طاقتور بناتی ہے، عزت والا بناتی ہے، معزز کرتی ہے، وہ انسان کا کردار ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام اپنی دعوت کی اور اپنی سچائی کی دلیل کے طور پر دو چیزوں کو بار بار پیش کریں گے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو کے آپ نے جو بات کی، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک کردار اور دوسرا تعلیمات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے سامنے میں نے 40 سال کی زندگی گزاری ہے، تو کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ اپنے کردار کو اللہ کے پیغمبر نے اپنی سچائی کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ اس نقطے کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسان کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل صحیح معنوں میں اس کا کردار ہی ہے، اور یہی اس کو باقی رکھتی ہے۔ تو لہٰذا مال و دولت یہ بہت ادنا درجے کی طاقت ہے جو زائل ہو جاتی ہے، جسمانی طاقت یہ بھی زائل ہو جاتی ہے۔ تو پھر کون سی طاقت ہے؟ طاقت کا اصل راز کیا ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہوئے ہمیں جس کا احساس ہوتا ہے؟ وہ ہے انسان کا کردار۔ اور کردار کیسے پیدا ہوتا ہے
ایک تو یقین محکم کے ساتھ پکا یقین ہونا چاہیے، اور دوسرا پختہ عزم ہونا چاہیے۔ یہ کردار کو مضبوط کرنے والی یہ دو چیزیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، کہ آپ اپنے اندر ایک تو یقین محکم پیدا کریں، اور دوسرا کسی گمان سے مغلوب ہونے کی بجائے عزم پیدا کریں۔ انسان کا عزم جو ہے وہ پہاڑوں کا سینہ چیر کے رکھ دیتا ہے، سمندروں کی وسعتوں کو عبور کر لیتا ہے۔ یہ انسان کا عزم ہے۔ اللہ پر اس کا یقین اس کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس بنیادی نقطے کو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کردار انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور انسان کا حقیقی مطلوب تعارف یہ ہے، اور یہ یقین اور عزم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اب اگلی بات کہ جب کردار ہی اصلاً اس درجے اہم ہے، تو پھر جب ہم بات کرتے ہیں سماجی اور معاشرتی تعمیر کی، تو ظاہر ہے کہ اس میں سب سے زیادہ بنیادی کردار بھی اسی کا ہوگا، یعنی ہمارے رویے کا ہوگا، ہمارے کردار کا ہوگا، ہماری سوچ اور اپروچ کا ہوگا۔ اگر آپ یہ جو تیسرا جمعہ ہے آج اس موضوع پر جو میں بات نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہ اگر آپ اسی طرح اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے آپ پر سوچو، اپنے آپ پر غور کرو، کائنات پر غور کرو، تمہیں بڑی باتیں سمجھ آئیں گی، تمہیں بڑے سبق ملیں گے اس سے۔ یہ اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا کسی چیز کو۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو وہاں سے اس کو چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کائنات کا نظام بڑا محکم ہے، بڑا مستحکم ہے، اس لیے کہ آپ ایک چیز اس پورے نظام کے اندر غور کریں گے تو نظام کائنات اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کا 100% پابند ہے، یعنی اس میں کوئی مرضی مرضی نہیں ہے، اور اللہ کے ان قوانین کے مطابق اس پوری کائنات کا نظام اس وقت چل رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، ہمیں توجہ دلاتے ہوئے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ اللہ جس نے 7 طبقات کے اندر آسمانوں کو پیدا کیا، متعدد آسمان یا 7 آسمان ان کو پیدا کیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا اللہ کی اس تخلیق میں کوئی کسی طرح کا تم تفاوت دیکھتے ہو؟ کوئی گڑبڑ، کوئی تنظیم کے اعتبار سے کوئی عدم توازن؟ اور فرمایا کہ فرج البصر، دوبارہ دیکھو، دوبارہ غور و فکر کرو، حل تری من فطور، کیا تم کسی بھی طرح کا کوئی اس پورے نظام کے اندر کوئی عدم توازن، کوئی گڑبڑ، کوئی بے ترتیبی دیکھتے ہو؟ نہیں، ہر چیز ان قوانین کے مطابق چل رہی ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے طے کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا نظام قوانین قدرت اور قوانین فطرت کو فالو کرنے کے نتیجے میں مستحکم ہے۔ اگر کائنات کا نظام تھوڑا سا اپنی مرضی پر اتر آئے اور اپنے انداز میں انگڑائی لے، تو آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ دنیا ایک لمحے کے اندر تل پٹ ہو جائے۔ آپ یہ علوم وہ ہیں کہ جن سے آپ سارے لوگ واقف ہیں کہ اگر سورج تھوڑا سا قریب آ جائے تو آپ کے سارے گلیشیئر پگھل جائیں، دنیا ختم ہو جائے، اور اگر یہ جتنا فاصلہ اس کا اللہ کی طرف سے طے اس سے پیچھے ہٹ جائے تو ساری دنیا جم کے رہ جائے، ختم ہو جائے، حیات زندگی اس دنیا کے اوپر ختم ہو جائے۔ اور اگر کبھی چاند آپ سے محبت کے اظہار کے لیے ذرا زمین کے قریب آ جائے تو ایسا سونامی آئے کہ ایک چیز بھی باقی نہ بچے۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا پورا نظم یہ اس بات کی ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے قائم ہے، اس وجہ سے برقرار ہے، اور اس وجہ سے تمہارے لیے فائدہ بخش ہے کہ یہ قوانین فطرت کی، قوانین قدرت کی پابندی کر رہا ہے اور اس نظم کے مطابق ہے۔ کیا چیز ہم نے اس سے سمجھی؟ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ کائنات کا نظام مادی قوانین کو فالو کرنے کے نتیجے میں مستحکم ہے، اگر تھوڑا سا بھی اس سے ہٹے گا تو ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ یہی ہم پڑھتے ہیں نا کہ قیامت قائم ہوگی تو سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا، تو قوانین فطرت کے اندر معمولی تبدیلی پورے نظام کو لپیٹ دے گی۔ اب ذرا آئیے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو اپنے قوانین سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کائنات کا نظام تو قائم نہیں رہ سکتا اگر قوانین فطرت کی تھوڑی سی بھی خلاف ورزی ہو جائے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک صالح اور نیک معاشرہ اللہ کے قوانین کو نظر انداز کر کے قائم ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسانوں نے جو گڑبڑ کی ہے، ان قوانین کو جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے نازل فرمائے، ان قوانین کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں یہ جتنی افراتفری ہے، انتشار ہے، اور جتنی تباہی آپ دیکھتے ہیں، یہ ان قوانین کو جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں ان کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ چیز ہمیں سیکھنی چاہیے کہ وہ نظام کس وجہ سے مستحکم ہے اور ہم نے اپنا نظام کس طرح خراب کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم قوانین فطرت کے اندر، قوانین قدرت کے اندر تھوڑی سی بھی چھیڑ چھاڑ کریں گے تو اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو پچھلے کچھ سالوں سے بعض معاملات کے اندر انسانوں نے جو گڑبڑ کی ہے، یہ گلوبل وارمنگ کیا ہے، آپ ذرا اس کا سوچیے، اور آنے والے دور میں جو اس کی تصویر کشی ہو رہی ہے کہ شاید 2050 تک اگر یہ معاملہ ٹھیک نہ کیا گیا تو اس کے نتائج بڑے تباہ کن ہوں گے۔ اتنی گرمی اس موسم کے اندر، اس کا ماضی میں تو تصور نہیں تھا۔ ہم نے زیر زمین آبی ذخائر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، پرانے دور کی باتیں جب ہم کوئی بھی نلکا گیڑ کے پانی پی لیتے تھے، آپ ذرا پی کے دکھائیے۔ یہ ہواؤں اور فضاؤں میں اس درجے آلودگی کہ لوگوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، گردے، جگر اور سانس کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور زندگی اجیرن بن کے رہ گئی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر قوانین فطرت کو چھیڑا جائے گا تو اس کے نتائج بالکل واضح ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوانین شریعت کو اگر ہم چھیڑیں گے، ان کو نظر انداز کریں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی رحمت برسے گی؟ اللہ ناراض ہوگا، اللہ رب العزت اس کی سزا دے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قوانین شریعت میں سے کچھ وہ ہیں جن کی توبہ ہے، بعض کی تو توبہ ہی نہیں ہے۔ ہم ہر جرم کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ جی توبہ کر لیں گے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ بعض قوانین شریعت آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ جہاں اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، اور وہاں تو یہی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دے گا۔ لیکن وہ قوانین کہ جن کا تعلق دیگر انسانوں کے ساتھ ہے، سوسائٹی کے اجتماعی مفادات کے ساتھ ہے، وہاں نہ توبہ ہے نہ معافی ہے، اس کی سزا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کے اندر پوری اویئرنیس ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کائنات کا نظام تو تھوڑے سے انحراف کے بعد قائم نہیں رہ سکتا، معاشرے کا نظام اس انحراف کے بعد کیسے باقی رہے گا؟ اس لیے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہی معاشرہ کامیاب معاشرہ ہوگا جس کے انسان بن کر رہے گا۔ انسان کیسے انسان بنتا ہے؟ کہ جہاں اس کے لیے پختگی لازم ہے وہاں پختہ ہو کر رہے، جہاں ڈٹنا ضروری ہے پہاڑ کی طرح ڈٹ جائے، جہاں اپنی طاقت کا اظہار ضروری ہے وہاں کوئی کمپرومائز نہ کرے،
جہاں اقدام کی ضرورت ہے پیچھے نہ ہٹے، جہاں دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے وہاں عفو درگزر سے کام لے۔ اگر ان چیزوں کو اپنی، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اخلاقیات ہیں جو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے ہم کو سکھائی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کے برعکس چلتا ہے، جہاں وعدہ پورا کرنا ہو وہاں وعدہ خلافی کرے، جہاں حکم ہے کہ بددیانتی سے بچنا ہے وہاں بددیانتی کا ارتکاب کرے، جہاں امانت داری کا حکم ہے وہاں خیانت کا ارتکاب کرے، تو میرے بھائیو یہ بات ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کے قوانین ایسے ہیں کہ جو اٹل ہیں، جن کے اندر کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ اور یہ بات اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ ہم نے اپنے طور پر ہی مشہور کر رکھا ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم بڑی کو مقدس گائے ہیں۔ قوموں کی، افراد کی انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر اللہ رب العزت نے بالکل متعین طور پر وہ اصول اور قانون بیان فرما دیے ہیں جو انسانوں کی کامیابی، جو معاشروں اور تہذیبوں کی کامیابی کے لیے ہیں۔ اس میں کوئی اللہ کا کوئی فیورٹ نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی فرد فیورٹ نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی کافر بھی ان اصولوں کو اپنائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ مومن کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ اس کو اپناتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر کامیاب ہے۔ لہٰذا جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کردار سب سے بڑی طاقت ہے، اور سماجی تعمیر اور معاشرتی تعمیر کے اندر ہمیں صاحب کردار ہونا چاہیے۔ کردار کے بغیر اور ان قوانین فطرت اور قوانین قدرت اور قوانین شریعت کی پابندی کے بغیر، یہ تو ہمیں اس کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ کوئی چیز باقی بچنے والی نہیں ہے۔ اگر یہ نظام لپیٹ دیا جائے گا تھوڑے سے انحراف کے بعد تو انسانی معاشرہ کیسے بچ سکتا ہے؟ اس وقت جو ہمارا زوال ہے اصل میں ہم لوگ اخلاقی بحران کا شکار ہیں۔ جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے اس وقت جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی سطح پر کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اچھا، اب اس کردار کی جس کا میں نے ذکر کیا ہے تو اسی کردار کی بنیاد پر انسانوں کا، قوموں کا، معاشروں کا اعتبار قائم ہوتا ہے۔ اعتبار دعووں سے نہیں بڑھتا، بڑے بڑے دعوے کرنے سے آدمی کا اعتبار قائم نہیں ہوتا، یہ کردار کے نتیجے میں بنتا ہے۔ وہ کردار پھر اس طرح بکتا ہے، میں دنیا کے اعتبار سے اگر بات کروں تو پھر وہ اعتبار اس طرح بکتا ہے کہ لوگ جس طرح کمپنیاں ایک برانڈ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، افراد بھی برانڈ بن جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں نہیں جی وہ تو اس طرح کہہ نہیں سکتا، وہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنا کردار، اور کردار دعویٰ نہیں ہے، مسلسل عمل کا نام ہے، جب انسان اس طرح اپنا کردار اس دنیا پر ثابت کرتا ہے تو پھر وہ کردار دنیا داری کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ کردار دنیا میں بھی بکتا ہے۔ اگر بندے کے مقاصد صرف دنیاوی ہیں تو تب بھی ناکام نہیں ہوگا، اور اگر اس کے مقاصد دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ہیں اور اس کی نظر میں آخرت پہلے اور دنیا بعد میں ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کو محروم نہیں فرمائے گا، اور آخرت تو ہے ہی اس کے لیے۔ اس لیے یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اعتبار کردار کے نتیجے میں اس طرح پھر بکتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بھئی اس کا خریدار کوئی اور ہو نہ ہو، میں اس کا خریدار ہوں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال خرید لیا ہے، ہمارا سودا پکا ہو گیا ہے، ہم اس کو جنت دیں گے، اپنی رضا کی جگہ پر اس کو داخل کریں گے، اور اس سے جو چیز ہم نے خرید لی ہے، جو اس نے ہمیں بیچ دی ہے، وہ اس کی جان ہے، وہ اس کا مال ہے،
وہ اس کی عزت و آبرو ہے، وہ اس کا سب کچھ جو اس کے پاس ہے وہ اس نے اللہ کے ہاں بیچ دیا، اور اللہ رب فرماتا ہے کہ ہم نے خرید لیا اور اس کے بدلے میں ہم نے اس کو اپنی رضا، ہم نے اس کو اپنی جنت عطا فرما دی۔ اچھا، یہ جس کردار کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کردار بنتا کیسے ہے؟ ہم اپنے اندر وہ کردار پیدا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ گفتگو مستقل موضوع ہے، لیکن میں صرف 2-3 جملوں میں بات کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ کردار 4 چیزوں کے شعور سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے۔ میں اس کی اکثر یہ تعریف کیا کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، خدا کے لیے اپنے اندر کی آوازیں سنے۔ یہ علماء جو ہے نا، یہ ہمیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتے، یہ صرف تذکیر کرتے ہیں، یاد دہانی کرواتے ہیں۔ ہدایت آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے، اس فطرت کی پکار کو سنو، اپنے اندر کی آواز کو سنو۔ کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، مفتی اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا راضی ہے نہ صاحب کشاف۔ یہ ساری باتیں جو میں اور آپ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ تذکیر اور یاد دہانی ہے۔ اصل چیز، یہ لوگ کہتے ہیں نا جی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اور میں کہتا ہوں کہ دوسرے مصرے پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا، اصل چیز تو اندر ہے بندے کی، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ کے پیغمبر، آپ کی نگاہ فیض وہی تھی جو ابو بکر صدیق کے لیے ہے، اور وہی ہے جو ابو جہل کے لیے بھی تھی، ابو لہب کے لیے بھی تھی۔ لیکن ادھر نتیجہ کیا ہے اور ادھر کیا ہے کہ وہ ایسا بدبخت ہے ابو لہب اور ابو جہل کہ جس نے اپنی اندر کی فطرت کی پکار کو سننے سے انکار کر دیا اور اس کو دبا کے رکھا۔ اس کے اندر سے بھی آواز آتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن وہ اپنے اندر کی آواز کو نہیں سننے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ اس لیے میں اور آپ اگر صاحب کردار ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر سے فتویٰ لیا کریں کہ یہ کام ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ اپنے نفس کو آدمی پہچانے، خود اپنی تربیت کرے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، سب سے بڑی جنگ وہ ہے جو خود انسان اپنے خلاف لڑتا ہے، ان خواہشات اور ان نافرمانیوں کے خلاف لڑتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ صاحب کردار ہونے کے لیے کرداری اوصاف پیدا کرنے کے لیے کہ اپنی عزت پہلے خود کرنا سیکھیے۔ لوگ ہماری عزت اسی وقت کریں گے جب میں اور آپ اپنی عزت کریں گے۔ اور ہم اپنی عزت کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم حق اور سچ پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ میں نے پیچھے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو لوگ شرمندہ ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کسی دوسرے کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی۔ بدبخت شخص ہوگا۔ نہ ہماری زبان بکاؤ ہو، نہ ہمارا قلم بکنے والا ہو، نہ ہماری رائے بکنے والی ہو، ہم اپنی رائے کے خود مالک ہوں، خود چیزوں کو دیکھیں پھر ایک رائے قائم کریں تو لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ آدمی بکاؤ مال نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی عزت خود کی ہے۔ اور جو آدمی اپنی عزت خود کرنا سیکھ لیتا ہے، لوگ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو قرآن پڑھتے ہوئے وہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو مت یہ انتظار کیجئے کہ لوگ ہی میرا احتساب کریں گے، خود اپنا احتساب کریں، کسی کو احتساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ انسان کو چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ کردار جو معاشرے کی تعمیر کے اندر بنیادی کردار ادا کرتا ہے، وہ کردار ہم اس انداز میں اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اپنی تربیت خود کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے کے اندر
جب انسان صاحب کردار ہوتا ہے تو پھر اصل میں جو تعمیری سوچ اور اپروچ ہے اب وہ اس کے اخلاق کا اس طرح حصہ بن جاتی ہے کہ خود بخود اچھے اخلاق بغیر کسی تکلف کے اس سے ظاہر ہوتے ہیں. اس کو نیکی کرنے کے لیے تگ و دو نہیں کرنی پڑتی بلکہ اس کی عادت ہی نیکی ہوتی ہے. خود بخود نیکیوں کا ظہور اس سے ہوتا ہے. وہ ایک کتاب گزشتہ سالوں میں بڑی معروف رہی ہے، دا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، کہ مؤثر ترین لوگوں کی 7 عادات. یہ اسٹیفن کووائی کی کتاب ہے اور اس نے دنیا کے بڑے بڑے جو کامیاب لوگ تھے ان کی کہ وہ کیوں کامیاب ہوئے، اس نے ان کا پورا خلاصہ کیا اور نتیجہ نکالا کہ ان کے اندر 7 عادات ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ خود بھی کامیاب ہوئے اور معاشرے اور سوسائٹی کے اندر بھی انہوں نے ایک جاندار رول ادا کیا. تو یہ پورا ایک اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ان 7 بڑی خوبیوں میں سے ویسے میں 7 ہی آپ کو سنا دیتا ہوں. اس نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ کامیاب ہوئے ہیں، ایک تو یہ ان کے اندر خوبی ہے کہ ہر کام سے پہلے انہوں نے اس کی زبردست پلاننگ کی ہے. یہ تکے شکے سے بندہ کامیاب نہیں ہوتا، نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. ہمیں یہی غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید یعنی ہم کریں کچھ نہ، آخرت سنوارنے کے لیے اپنے آپ کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں اور اس غلط فہمی کے اندر رہیں کہ شاید تکا لگ جائے. کوئی تکا نہیں لگنے والا، سیدھے سیدھے اصول اور قانون ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے بیان فرما دیے. تو ایک تو وہ یہ لکھتا ہے کہ جو دنیا میں مؤثر ترین لوگ، افیکٹو پیپل، جن کی پہلی عادت یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے پوری منصوبہ بندی کرنی ہے، پہلے تیاری کرنی ہے. دوسری چیز کہ مقاصد کا واضح طور پر تعین کرنا ہے. تیسری چیز اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہے کہ کون سا کام پہلے کرنا ہے اور کون سا بعد میں کرنا ہے. بعض لوگ ساری زندگی جائیداد ہی خریدتے رہتے ہیں، بچے سارے تباہ ہو گئے اور ان کے لیے جائیداد خرید رہے ہیں. بے وقوف ترین لوگ. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ ہمارا اثاثہ، ہماری دولت وہ یہ کوٹھیاں، جائیداد اور زمینیں نہیں ہیں. ہماری سب سے بڑی دولت جس پر سب سے زیادہ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے اور اپنی ترجیحات میں پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے وہ اپنے بال بچوں کی تعلیم اور تربیت ہے. خود ہی بنا لیں گے سب کچھ اگر آپ نے ان کی صحیح تربیت کر دی. چوتھی چیز جو ہمارے آج کے موضوع کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے فائدے کے لیے وہ سوچتے ہیں. یعنی دنیا میں جو مؤثر ترین لوگ گزرے دوسروں کے لیے سوچتے ہیں. جو آدمی دوسروں کے لیے سوچتا ہے سارے اس کے لیے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، یا اللہ اس کو کامیاب کر دے. کئی لوگ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر کہ کیا کرایہ اتنا نہیں ہوتا لیکن بڑے کامیاب ہوتے ہیں، بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ سویا ہوتا ہے اور لوگ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ شخص ہے جو کامیاب ترین ہے. اور 5ویں چیز کہ دوسرے انسانوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جھگڑا پہلے شروع کرتے ہیں، بعد میں سمجھتے ہیں. دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور چھٹی کہ پھر دوسروں کو بھی موقع دینا کہ وہ اس کو بھی سمجھے، اور ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کرنا. کوئی بندہ حرف آخر نہیں ہوتا. خاندان میں بعض لوگوں کو عہدے اور اقتدار اور مختلف اداروں کے اندر ایسی ایک عادت ہوتی ہے، ادارے تباہ کر دیتے ہیں، ملک تباہ کر دیں گے، خاندان کے اندر انتشار پھیلا دیں گے، صرف یہ دعویٰ کہ میں عقل کل ہوں. بہترین شخص وہ ہے جو اجتماعی دانش، کولیکٹیو وزڈم اس کو بروئے کار لاتا ہے. سب بیٹھ جاتے ہیں، مشورہ دیں بچوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین سے مشورہ فرما لیا کرتے تھے. آپ اندازہ کریں کہ ان کی عمر کتنی تھی حضور کے وصال کے وقت، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ حضور ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارا کیا خیال ہے. بچوں کو بھی عزت ملی اور ان کی تربیت بھی ہو گئی. اور 7ویں چیز کہ اپنی صلاحیت میں مسلسل نکھار پیدا کرنا. یہ میں نے ویسے ہی آپ کو عرض کر دیا یہ 7 چیزیں جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے. وہ ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے کردار کی تعمیر کرتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہو جاتا ہے.
وہ لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہوتا ہے، انسانیت کو اس سے اتنا فائدہ پہنچتا ہے، کہیں ہاسپٹل بن رہے ہیں، کہیں خیرات خانے بن رہے ہیں، لوگوں کی مدد کا اہتمام ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے علم کے ذریعے دوسروں کی جو علمی پیاس بجھانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی دولت کے ذریعے دوسروں کی ضروریات پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ شخص جس کے کردار کے نتیجے میں اس کی سوچ ایک تعمیری سوچ کے اندر ڈل جاتی ہے، وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر دوسروں کے لیے فائدہ بخش بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یقین جانیے کہ سوسائٹی کا سب سے قیمتی جوہر، سب سے قابل عزت شخص وہ ہے کہ جو صاحب کردار بن کے دوسروں کے لیے نفع بخش بن جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کے لیے ہمیں ہمیشہ عزت اور احترام کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ اگر کوئی فرد یا معاشرہ کردار گنوا بیٹھے تو سمجھ لیں کہ اس نے سب کچھ گنوا دیا۔ جتنی چاہے دولت ہو، اگر کردار باقی نہیں ہے تو وہ دولت، وہ طاقت، وہ شہرت، وہ ہر چیز اس کو زوال آ جائے گا۔ کردار کا زوال سب سے بڑا زوال ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کا معاملہ جو تھا، جو انقلاب وہاں پر آیا، تو سب سے بڑا کام آپ نے کیا کیا؟ یہ کوئی ٹیکنالوجی کا کوئی انقلاب نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صاحب کردار کر دیا۔ یا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، وہی لوگ تھے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لیکن پھر جب ان کی حالت بدلی ہے تو ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے منہ میں۔ ایسے بدلی ان کی پوری زندگی کہ وہ اس طرح صاحب کردار بنے کہ دوسروں کے لیے مثال بن گئے۔ ہمارے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ میں اپنی گفتگو کو یہاں ختم کروں گا کہ ہمیں کردار، صاحب کردار بھی بننا ہے، اور اگر ہم کردار گنوائیں گے تو یقین جانیے کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اہل لوگوں کے سپرد کرو امانتیں۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز میں نے پہلے عرض کر دی، وہ کردار ہے۔ صرف اہل ہونا کافی نہیں ہے۔ یا ملک کے اندر تماشا دیکھ رہے ہیں اس وقت، بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ دوسرے اہل نہیں ہیں، اور دوسرے کھڑے ہو کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ بہت اہل تھے، لیکن یہ کرپٹ ہیں۔ میرے بھائیوں، اہلیت بھی لازم ہے اور دیانت بھی لازم ہے۔ آپ اگر سماجی اور معاشرتی تعمیر کے اندر ہم نے حصہ لینا ہے تو ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس لیے جو خدا اور رسول کی ہدایت ہمارے لیے وہ یہی ہے کہ ہمیں صاحب کردار بھی ہونا ہے، اور ہمیں اپنے اندر وہ اہلیت اور صلاحیت بھی پیدا کرنی ہے، ورنہ ہماری سڑکیں اسی طرح ٹوٹتی رہیں گی، ہمارے پل اسی طرح گرتے رہیں گے، ہماری عمارتیں اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ تباہی کا شکار ہوتی رہیں گی۔ جب تک ہم اپنے آپ کو صاحب کردار نہیں بناتے اور جب تک ہم اپنے اندر وہ اہلیت اور صلاحیت پیدا نہیں کرتے تو سماجی اور معاشرتی تعمیر کے لیے لازم ہے، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاحب کردار بنائیں، اور صاحب کردار دھاموں سے نہیں آدمی بنتا، وہ مسلسل عمل کے نتیجے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی زندگی کا مسلسل عمل ہے۔ اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں نا کہ کیا کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے کردار کی، اس کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل وہ انسان کا کردار ہے۔ اگر کردار ہے فرد کے اندر تو وہ کامیاب ہے، قوم کے اندر تو وہ قوم کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر صاحب کردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔